السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 31 تا 33 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ نے کہا، اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے۔ چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ آدم کی فرشتوں پر فضیلت۔ اس مقام پر اللہ تعالی نے آدم کے فرشتوں پر شرف کا ذکر فرمایا ہے کہ انہیں اس خصوصیت سے نوازا کہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے مگر فرشتوں کو نہ سکھائے۔ اس کا تعلق فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے کے بعد سے ہے، لیکن موقع و محل کی مناسبت کی وجہ سے اسے پہلے ذکر فرمایا ہے کہ فرشتوں کو علم نہ تھا کہ خلیفہ کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، اور انہوں نے جب اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس واقعے کے بعد اللہ تعالی نے اس کو اس لیے ذکر فرمایا ہے تاکہ فرشتوں کے سامنے آدم کے شرف کو بیان فرما دے کہ آدم کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ضحاک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے مراد یہی نام ہے جو لوگوں میں متعارف ہیں، مثلا انسان، حیوان، زمین، خشکی، تری، پہاڑ، گدھا اور اس طرح کے دوسرے نام۔ امام ابن ابو حاتم اور ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ پیالے کا نام حتیٰ کہ گوز کا نام بھی بتا دیا گیا تھا۔ صحیح بات بھی یہی ہے کہ آپ کو تمام اشیاء کے نام اور ان کی صفات اور افعال سکھا دیے گئے تھے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے کہ آپ کو تمام اشیاء کے نام اور ان کے چھوٹے بڑے تمام افعال سکھا دیے گئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی کتاب التفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے، کیا ہی اچھا ہو اگر ہم کسی سے اپنے رب کے پاس سفارش کروائیں۔ تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجئے تاکہ ہم اس جگہ سے راحت پائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ وہ اپنا گناہ یاد کر کے عار محسوس کریں گے اور فرمائیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا۔ سب مومن آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بھی فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ آپ کو یاد آئے گا کہ آپ نے اپنے رب سے ایک ایسا سوال کیا تھا جس کا آپ کو علم نہ تھا، اس لیے آپ بھی عار محسوس کریں گے اور فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ تم خلیل الرحمن کے پاس جاؤ، وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایک ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہم کلامی کے شرف سے نوازا اور انہیں تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ وہ یاد کریں گے کہ ان سے ایک انسان کا ناحق قتل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے رب سے حیا کریں گے
اور فرمائیں گے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ اور اس کی طرف سے روح ہیں۔ وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ وہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ چلوں گا، حتیٰ کہ اپنے رب تعالی سے اجازت طلب کروں گا تو وہ مجھے اجازت عطا فرما دے گا۔ جب میں اپنے رب تعالی کا دیدار کروں گا تو فوراً سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالی جب تک چاہے گا مجھے سجدے ہی میں رہنے دے گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا سر اٹھائیے اور سوال کیجئے، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ آپ کہیے، آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد بیان کروں گا جو وہ مجھے اسی وقت سکھائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اور میں انہیں جنت میں داخل کر کے پھر اپنے رب کے پاس آؤں گا اور اپنے رب کو دیکھ کر اسی طرح سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر شفاعت کروں گا تو پھر میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اور میں انہیں جنت میں داخل کر کے پھر اپنے رب کے پاس تیسری مرتبہ آؤں گا، پھر چوتھی مرتبہ بھی آؤں گا اور کہوں گا کہ اب تو جہنم میں صرف وہ رہ گیا ہے جسے قرآن نے روکا ہے اور جس کے لیے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا واجب ہو گیا ہے۔ اس حدیث کو مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں محل استشہاد یہ فرمان ہے، وہ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام مخلوقات کے نام سکھا دیے تھے، اسی لیے فرمایا ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، یعنی مسمیات کو، جیسا کہ عبدالرزاق نے معمر سے اور انہوں نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کہا گیا، اے فرشتو، یہ جو چیزیں میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہیں مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تم جو یہ کہتے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، حالانکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ اگر میں نے تمہارے علاوہ کسی اور کو زمین میں خلیفہ بنا دیا تو وہ اور اس کی اولاد میری نافرمانی کرے گی، خرابیوں اور کشت و خون کرے گی، اور اگر میں نے تمہیں نائب بنا دیا تو تم میری اطاعت کرو گے، میرے حکم کی پیروی کرو گے اور میری تعظیم و تقدیس بجا لاؤ گے۔ اگر تم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے ہو جنہیں میں نے تمہارے سامنے پیش کیا اور تم ان کا مشاہدہ کر رہے ہو تو تم ان امور کو تو بالکل نہیں جان سکتے جو آئندہ ہونے والے ہیں اور اس وقت موجود نہیں ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو ہی دانا اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالی کی تقدیس و تنزیہ ہے کہ کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جو وہ چاہے، اور انہیں صرف اسی قدر علم ہے جو اللہ تعالی نے انہیں عطا فرما رکھا ہے۔ اسی لیے تو وہ کہہ اٹھے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی وہی علیم و حکیم، ہر چیز کا جاننے والا اور اپنے خلق و امر میں دانا ہے، اور تو جسے چاہے علم عطا فرمائے اور جسے چاہے اس سے محروم رکھے۔ تیرا یہ فیصلہ حکمت اور عدل تام پر مبنی ہے۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت کا سبب علم ہے۔ ارشاد باری تعالی قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأهم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا
کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ کے متعلق زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ تم جبرائیل ہو، تم میکائیل ہو، تم اسرافیل ہو، حتیٰ کہ اس طرح تمام چیزوں کی ایک ایک کر کے نام بتا دیے، حتیٰ کہ کوے تک کا نام بھی بتا دیا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ آپ نے کبوتر، کوے اور ہر چیز کا نام بتا دیا۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان تمام اشیاء کے نام بتا دیے جو اللہ تعالی نے آپ کو سکھائے تھے، تو اللہ تعالی نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ یعنی کیا میں نے پہلے ہی تم سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ بے شک میں غیب جانتا ہوں، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور اگر آپ پکار کر بات کہیں تو بلا شبہ وہ چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ اور جیسا کہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا، اور نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ کے بارے میں ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں مخفی چیزوں کو بھی اس طرح جانتا ہوں جس طرح ظاہر چیزوں کو جانتا ہوں، یعنی مجھے اس کبر و غرور کا بھی علم ہے جسے ابلیس نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے۔ ابو جعفر رازی نے ربیع بن انس سے روایت کیا ہے کہ فرشتوں نے جس بات کو ظاہر کیا وہ تو یہ تھی، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے؟ اور جس بات کو انہوں نے اپنے دل میں چھپا لیا تھا وہ یہ تھی کہ ہمارا رب کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو علم اور عزت و توقیر میں ہم سے بڑھ کر ہو۔ لیکن اب انہیں معلوم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام علم اور عزت و تکریم کے اعتبار سے ان پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔